پی جے میر صاحب، سر ابتدا سر آپ سے ہی کرتے ہیں. سر دورہ فیلڈ مارشل کا، آرمی چیف کا جو ہے وہ امریکہ کا ہوا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا ہے جو ہندوستان کی طرف سے، اور وہ چینلز بھی جو ہیں وہ شاید پاکستان میں لوگوں کو زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ CNN 18 ظاہر ہے کہ ہندوستان کا ایک چینل ہے اور پھر ایک اخبار کا بھی نام آ رہا ہے. سر یہ ایک دورے کے بعد پروپیگنڈا ظاہر ہے کہ پاکستانی اس کا شکار ہوئے جو ہندوستان کی طرف سے کیا گیا، تو یہ آپ کو سوچا سمجھا ایک منظم پروپیگنڈا لگتا ہے؟ نادانی لگتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں پھر پاکستان کے لیول کے اوپر؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ کیا سبب ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جی اڈے مانگ لیا؟ حالانکہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں تو میرا خیال ہے امریکہ کو ایران کے معاملے میں پاکستان سے اڈے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو ضرورت ہے بھی تو. دیکھیں، سب سے پہلے جب وہ یہ دورہ کوئی بھی ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ایڈورسریز ہیں ان کو دورے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جو دورے ہیں یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ انٹینسیو قسم کے بنتے ہیں، جس میں ان کے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک لوکل اپیزمنٹ، اور پرٹیکولرلی یہ پاکستان کے اندر ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، اس وقت جو حالات ہیں بڑے ڈینجرس ہیں، بڑے سینسٹیو ہیں، اور ان سینسٹیوٹی کی وجہ سے آرمی چیف کو بلایا ہے، بیکاز وہ ایک بہت بڑی آرمی کو کمانڈ کرتے ہیں. اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا مقصد ایک ہی ہوگا obviously کہ ریجنل سیکیورٹی دیکھی جائے، ریجنل سیکیورٹی پہ بات کی جائے، اور بھی کئی باتیں ہوں گی جس سے ہم پریوی نہیں ہیں، لیکن لوگ بڑے بڑے وہ تبصرے دے دیتے ہیں، اینالائزیشن دے دیتے ہیں کہ یہ ہوگا. وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن، بٹ ایٹ دا مومنٹ جو چیز ہمارے سامنے سمجھ آتی ہے کہ آر یو ود اس اور ناٹ ود اس، آئی تھنک دیٹ ول بی دا مین کوشچن کہ اس کے اوپر یہ کیا بات ہوگی. بیکاز پاکستان، ہمارے وزیر اعظم نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے، اپوزیشن کا بھی کلیئر سٹانس ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور obviously ملک کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ خود لڑتے نہیں ہیں. ہم چائنا کی بڑی ایگزامپلس دیتے ہیں، میں تو خود 71 کی وار لڑا ہوں، مجھے پتہ ہے. ہمارے پاس جو بیٹریز تھیں وہ 7.62 کیلیبر کی تھیں، اور جب یہ ساری بیٹریز فیلڈ آرٹلری جب ایسٹ پاکستان چلی گئی تو ہم نے چائنیز ویپنری کے ساتھ کیا، لیکن چائنیز خود نہیں آئے. ہم نے مینولز کے ساتھ اس کو ہم نے ہندوستان کے خلاف اس کو استعمال کیا. سو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی پروبیبلی ہیلپ کر دیں گے، لیکن آپ کی جو خود فزیکل انوالومنٹ ہے وہ نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی ہوتی ہے تو پھر اس کا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ شاید تیسری جنگ عظیم کی طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ اس میں پھر اور بڑی انٹرنیشنل کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. چائنا رشیا اس وقت دیکھ رہا ہے یہ کہ یہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہے. لیکن جو ہمارے اس وقت جو آپ کا پرٹیکولر کوشچن ہے کہ فیلڈ مارشل ادھر گئے ہیں، آئی تھنک وہ ان کو اپرائز کریں گے کہ یو نو what can be the consequences or what might be the consequences. تو اس کے اوپر آئی تھنک پریزیڈنٹ بریف، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ اتنے عقل مند نہیں ہے جتنے لوگ ان کو سمجھتے ہیں عقل مند ہے. he is basically a duffer. تو اس ڈفر کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے امریکہ کا کیا حال کیا، کینیڈا، میکسیکو، رشیا، چائنا، ہر ایک کے ساتھ اس نے کیا حال کیا ہوا ہے. سو بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل اچھی وزٹ ہے، یہ گئے ہیں اور ان کو اپرائز کریں گے آف دی imminent danger. بیکاز ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ رشیا جو ہے اور چائنا جو ہے، ان کے ساتھ ہمارے آپ کہہ لو کہ بارڈر یا زمین جڑی ہوئی ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. ایران ہمارا رائٹ ہینڈ ہے، انڈیا بھی وہی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو امیجیٹ نیبر ہے کیا ان سے ہم فیوچر کے اندر کوئی اینیموسٹی کریٹ کر سکتے ہیں for hundreds and thousands of years as long as we survive or both of us survive? No. اچھا پیجے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا جس طرح سے آپ نے ایک پورا ذہنی معاملات کی بھی بات کی، تو کیا آپ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اتنے کوئی خاموش قسم کے آدمی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی اونچی نیچی بات کی ہوتی جس طرح سے وہ تو ساؤتھ افریقہ کے صدر کو بٹھا کے جو ہے وہ غلط ویڈیوز دکھا دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ ہوا اوول آفس کے اندر، تو کیا ہم ٹرمپ سے توقع کر سکتے تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جو بڑی انوکھی اور وہ کسی کو بتائیں نہ؟ وہ امریکہ کوئی اتنا مجبور قسم کا ملک ہے کہ وہ کسی کو بتائے نہ. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ٹرمپ کی طرف سے نہیں آئی، وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے نہیں آئی، فورن آفس کی طرف سے نہیں آئی امریکہ کے، تو اس کا مطلب کوئی ایسی بات ہوئی بھی نہیں ہے کہ جس طرح کی پریڈکشنز اور جس طرح کی ایک ہم پاسبلٹیز خود ہی بنا رہے ہیں. دیکھیں، یہ امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے
مجھے تو ڈر ہے کہ اگر ٹرمپ کوئی ایسا ایڈونچرس اسٹیپ لے لیتا ہے آن دا بہسٹ آف اسرائیل، مجھے ڈر ہے کہ شاید اس کو ٹاپر ہی نہ کر دیں وہ، شاید اس کو امپیچ تو نہیں لیکن اس کو سائڈ لائن کر دیں گے وہ، کیونکہ امریکہ ایک بڑا اسٹڈی ملک ہے اور یہ واحد پریزیڈنٹ ہے. آپ جتنی بھی ان کی پریزیڈینشیل آپ ہسٹری پڑھ لیں، بڑے ڈگنیفائڈ لوگ آئے ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مفت بھی کام کیا ہے. ان کے ایک پریزیڈنٹ تھے مارٹن وین بیورن، جنہوں نے فری آف وداؤٹ اینی سیلری خدمت کی ہوئی ہے. تو ان کے پریزیڈنٹ بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں. یہ واحد پریزیڈنٹ ہے جس کو ایک رینیگیڈ، جس کو ایک امپیچوس قسم کا پریزیڈنٹ سمجھا جاتا ہے. اپنے ملک کے اندر بھی ہم تو یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اپنے ملک کے اندر بھی آپ نے زیلنسکی کا دیا اشارہ کیا ہے، کئی اور بھی انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا ایک ایروگنٹ اور ایک بڑا آپ کہہ رہے ہو امپلسو قسم کا پریزیڈنٹ ہے. اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز دی امریکن پیپل، both the parties، ان کے پارٹیز کے اندر اچھے لوگ ہیں، both the parties stand firm، تو یہ ایسا کوئی ایڈونچرس ڈیسیژن نہیں لے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ نے ہولوکاسٹ 2 دیکھ لیے، ناگاساکی اور ہیروشیما، تو 91,000 ایک اور 36,000 دوسرے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اور دیکھنا چاہیں گے، کیونکہ تھرڈ ہولوکاسٹ آپ کے سامنے ہے اور وہ ہے غازہ کا. اور یہ جو غازہ کا جو ہے ہولوکاسٹ ہے، یہ بھی اسی طرح یاد کیا جائے گا، جو کہ آج بھی ہم ورلڈ وار 2 کے جو اٹامک جو بم کے جو اب کے ریپرکشنز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. سو اٹ ول ٹیک ٹائم. سو آئی ایم شیور جتنی بھی امپیچوسٹی یہ بات کرتا ہے، ہمارا جو یہ فیلڈ مارشل ہیں، یہ کوئی آپ ان کو انڈرمائن نہ کرنا، ان کا بھی بڑا دماغ ہے. So if somebody tries to be funny with him, he's good enough to be funny back with them. So ایک تو ہمیں بڑی اس کی یہ کانفیڈنس ہے اس کے اندر. So let's see کہ آگے کیا ہوتا ہے. But at the end of the day, things are not very good. کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے بڑی ایک میں کیا کہوں اس کو، بڑی ایک پریکیریس قسم کی ہوگی کہ یہ ہمیں وہ پہلی کی طرح نہ کریں. Are you with us or not with us؟ اس میں with us or not with us کا سوال نہیں ہے. اس میں پوری مسلم جو آپ کے لوگ امہ ہے وہ باتیں تو کرتی ہے about Israel and its genocide and its atrocities، لیکن کام کوئی نہیں کرتا، بول کوئی نہیں رہا، کھل کے نہیں بول رہا، کیونکہ ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ میں پڑے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، سر جس طرح پی جے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا اہم دورہ تھا، پاکستان کی پوزیشن بڑی حساس قسم کی ہے پورے ریجن کے اندر، تو فیلڈ مارشل کے اس دورے کو آپ ملاقات کے بعد اور پھر پروپیگنڈا جس طریقے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہندوستان کی طرف سے سوچا سمجھا منصوبہ تو ظاہر ہے کہ ہے ہی، لیکن یہاں پاکستان میں جو جہالت ہو رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ خاص قسم کی ایک لابی ہوتی ہے جو ہمیشہ یہ حرکتیں کرتی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان اڈے دے دے گا، اس میں جو جواب ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ مڈل ایسٹ کے کون سے ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ یا ملک کے اندر امریکہ کی فورسز نہیں بیٹھی ہوئی؟ کون سا ایسا ایریا ہے اس پورے مڈل ایسٹ کا اندر؟ ایک بات. دوسری مجھے بات بتائیں، جن لوگوں کو امریکن ملٹری پاور کا پتہ ہے، کیا ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز نہیں موجود؟ کیا ان کے پاس ڈسٹرائرز نہیں موجود؟ کیا ان کے پاس B-52 بامبرز نہیں موجود؟ مجھے صرف اتنا بتائیں، اس وقت امریکن ایئر فورس ڈیاگو گارسیا میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جو B-52 بامبر ہیں جب وہ ایران کے اوپر اڑیں گے تو ایران کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اوپر اس وقت جہاز اڑ رہے ہیں. اور ایران کو اسرائیلی ایئر فورس کا پتہ نہیں چل رہا جن کے پاس F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں. تو B-52 بامبر کا کس کو پتہ چلے گا؟ اس کو تو وہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ تو ایسے اسٹیلتھ جہاز ہیں کہ ان کو تو کسی کی رینج میں بھی نہیں آتے. ایک بات. دین مجھے یہ بتائیں، یہ جو امریکن ملٹری کے اندر ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ پورے میڈیٹرینین سی کے اندر اسرائیل کے سامنے ادھر برطانوی اور امریکن جہاز کھڑے ہوئے ہیں جو ایران سے آئے ہوئے جو میزائلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ان کو؟ اور دوسری ایک اور بات فواد صاحب، اسرائیل مارتا ہے پہلے دن، جس دن جنگ شروع ہوتی ہے، وہ میزائل مارتا ہے سیدھے ایرانی جنرلز کے اپارٹمنٹ میں آ کے لگتے ہیں. بالکل 10 منٹ میں، جنگ شروع ہونے کے 10 منٹ میں 10 ان کے ٹاپ جنرل جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ہماری ضرورت ہے ایران پہ حملہ کرنے کی. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا، ڈرامے بازی اور ایک ماحول بنانا. آپ کو پتہ ہے یہ جو فیک نیوز
کانسپریسی تھیریز یہ زیادہ بکتی ہیں انفارمیشن سے. دیکھیں ایک بندہ کانسپریسی تھیری بتا دیتا ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے پوری کی پوری حکومت کلیریفیکیشنز دیتا رہے, بالکل, اور پورے کا پورا میڈیا فیکٹ چیک کرتا رہے, پورے کا پورا میڈیا یہ کہتا رہے جناب یہ فیکٹ ہے, یہ اچھا وہ فیکٹ چیک کسی کو نہیں پتا چلتا اور وہ فیک نیوز سب تک چلی جاتی ہے. اب ٹک ٹاک فیس بک کا زمانہ ہے. سو میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ساری یہ چلے گا. یہ ہے ایک جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ, یہ ایک جیو پولیٹیکل اویکننگ ہے جو انڈیا کے لیے ہے. یہ سیدھی آپ اس میں فواد صاحب سمجھ لیں گے, یہ بات جو جنرل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے, کیا انڈینز نہیں سمجھتے یہ کس لیے ہے؟ کیا امریکہ کو نہیں پتا؟ کیا ہمیں نہیں پتا یہ کس لیے ہے؟ سب کو پتا ہے. ایران کے لیے وہ ہم سے کیوں مدد لیں گے؟ ان کا مسئلہ انڈیا ہے, ان کا مسئلہ انڈیا اس سینس میں ہے کہ وہ انڈیا کو آف بیلنس کر رہے ہیں. بالکل. جب سے بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے, انڈیا کے پاؤں لگ رہے ہیں اس خطے کے اندر. انڈیا نے اپنا زور لگا دیا کہ بنگلہ دیش کے اندر حکومت نہ بدلی جائے اور شیخ حسینہ واجد دس اینڈ دیٹ. سو مجھے سیدھی جو بات نظر آتی ہے وہ تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا بیہیویئر بدلو, ورنہ ہمارے پاس جو ہے پاکستان ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم پارٹنر. اور جو مائیکل کوریلا نے کہہ دیا ہے, دیکھیں پوری کی پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ, اس کا مطلب چیمہ صاحب یہ ہے کہ یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے اس کے پیچھے پرپس بھی یہ ہے کہ اس ساری ملاقات کو ڈائیورٹ کیا جائے کہ یہ شاید ایران کے تناظر میں ہوئی ہے, حالانکہ یہ خود ہندوستان کے تناظر میں ہوئی ہے. دیکھیں یہ انڈیا کو میسجنگ ہوئی ہے بہت بڑی, اور انڈینز کو پتہ ہے اس چیز کا, لیکن وہ کہیں اچھا وہ کیا کہیں گے جی, اچھا وہ ایک اور بات بھی پروپیگنڈا انڈینز کرتے ہیں جی, پاکستان کو چین سے دور کر لیا. او بھائی چین پاکستان کو J-35 دے رہا ہے, چین کی مدد سے تو ہم نے آپ کے ساتھ وہ حال کیا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. پروپیگنڈا چین کو پیچھے کر دیا پاکستان نے, ایران کو یہ کر دیا, اور پھر آج وہ سارے کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایران کے ساتھ جو زیادتی انڈیا نے کی ہے کہ انڈیا نے اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا, اور جو شنگھائی کوآپریشن SCO کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کنڈیم کیا. انڈیا نے اسے بیک آؤٹ کر لیا کہ ہم اسرائیل کو کنڈیم نہیں کریں گے, اور ساتھ میں ایران کو میسج بھیجا ہمیں بڑا افسوس ہے. یعنی کہ قاتل کو تو کہتے کچھ نہیں اور مقتول کو کہتے ہیں ہمیں تمہارے ساتھ افسوس ہے. انڈیا تو ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے, بلکہ دیکھا جائے تو تھپکی دی ہے چیمہ صاحب جی, اور انڈیا اتنا ایکسپوز. اور اب ہمارے دوست ایرانیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ انڈیا باغ کے انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا, یہ بیسیکلی ایران کو ایران ہمارا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایران کے ساتھ کیا تعلق ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سمجھیں. ایران کہتا ہے تشکر پاکستان, ٹرمپ لنچ پہ بلاتا ہے, چائنا آپ کو کہتا ہے کہ F-35 لے لو, IMF آپ کو فائنینشیل سٹیبلٹی میں کردار ادا کر رہا ہے, رشیا بھارت اور پاکستان کی پوری جنگ کے درمیان نیوٹرل رہا ہے, سعودی عرب اور UAE کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وزیر اعظم شہباز شریف کو ریسیو کرنے آیا, وہ تو کسی کو نہیں ریسیو, وہ تو نائب گورنر کو بھیجتے ہوتے ہیں. اب سعودیز ہمارے بھائی ہیں, 11 سال ہو گئے نریندر مودی کو پاکستان کو آئسولیٹ کرتے ہو. وہ کہتے ہیں یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ یہ ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ریلیونس بڑھی ہے, پاکستان نے اپنی یہ ارن کی ہے ریلیونس. میں چیمہ صاحب صرف ایڈ یہ کروں گا, میں ذرا حماس صاحب کی طرف جاؤں, میں ایڈ صرف یہ کروں گا کہ آپریشن سندور نامی جو تخریب کاری تھی, اس نے جو مودی صاحب کا پورا ایک پلان تھا خود اس کے اوپر ہی تخریب کاری کر دی, اور وہ پلان تبدیل ہو کے الٹا پاکستان کی فیور میں آ گیا. چیمہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سر, میں ذرا حماس صاحب کو شامل کروں. حماس صاحب آپ نے PJ میر صاحب کی گفتگو بھی سنی, قمر چیمہ صاحب کی بھی سنی. پھر ایک عام تاثر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو نہ فیک نیوز کو ویریفائی کرنے کا جو ہے وہ سلیقہ ہے, نہ طور طریقہ ہے. یوٹیوبر ہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہیں, خاص منصوبے کے تحت جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو اس سارے تناظر کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ اور ایران کی جنگ کے تناظر میں فیلڈ مارشل کی ملاقات جو کسی اور تناظر میں ہوئی تھی اس طرف موڑنے کی کوشش ہے سر؟ فواد, مجھے اس پہ حیران ہوں کہ آپ اس موضوع کو یعنی میر صاحب کو بھی آپ نے بلایا, وہ چیمہ صاحب کو بھی, مجھے بھی, کہ اس کی کوئی اہمیت ہو تو ہم اس پہ بات کریں نا. یعنی وہ فیک نیوز یا جو جھوٹا میڈیا ہے
وہ تو اس جنگ کے دوران ہندوستان کی طرف سے بھی سامنے آئے اور پوری دنیا ابھی تک اس کا مذاق اڑا رہا ہے. پاکستان سے باہر جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بزنس مین ہیں, ایک جاہلانہ مارکیٹ میں اپنا وہ بیچ رہے ہیں اور ان کا کاروبار چل رہا ہے. اب وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں, وہ اتنی اہم بات ہے ہی نہیں کہ ہم اس پہ گفتگو کریں. رہی یہ بات کہ اگر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان سے اڈے مانگے, تو پاکستان سے اڈے کیوں مانگے؟ طالبان کے ساتھ امریکیوں کے تعلقات اتنے کشیدہ نہیں جتنے ماضی میں تھے. اب ان کے درمیان تعلقات قدر بہتر بھی ہیں اور امریکن ڈیلیگیشن بھی آیا تھا کابل. طالبان کے ساتھ ان کے روابط بھی ہیں, ان کا کمیونیکیشن بھی بحال ہے, کچھ پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. اور اس تمام معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ بھی سوچیں کہ باگرام ایئر بیس امریکیوں کا ہے, کسی اور کا نہیں, اور اس پہ طالبان نے رضامندی بھی ظاہر کی تھی امریکیوں کو دینے میں. لیکن اگر وہ ان کو چاہیے یہاں پر اڈے, تو افغانستان تو زیادہ قریب پڑتا ہے ایران کے پاکستان کی نسبت, تو پھر افغانستان میں ان کا اپنا ایئر بیس موجود ہے, طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی قدر بہتر ہے, پھر اس کو کیوں استعمال میں نہیں لاتے؟ اب دیکھیں جو باتیں ہو رہی ہے وہ ان کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, حقائق سے بہت دور باتیں ہو رہی ہے. لیکن ایک اور اینگل سے بھی معاملے کو دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ تبدیل ہوتے رہتے اور ان کے ذہن کے مطابق بھی کسی حد تک پالیسی چلتی ہے. ٹھیک ہے پینٹاگون سی ہے یہ ان کے جو پاور کوریڈورز ہیں ان کے رسوخ ہوتے ہیں, لیکن جو پریزیڈنٹ کا بنیادی ذہن ہوتا ہے اسی کے مطابق بھی بہت سے معاملات چلتے ہیں. یعنی آپ پریزیڈنٹ ریگن کی مثال لیں یا پریزیڈنٹ کلنٹن کی مثال لیں, تو افغانستان سے لے کر بوسنیا تک اور پھر عرب سپرنگ تک بہت سارے معاملات ہیں, تو ملٹری اسٹریٹجی اس پہ حاوی تھی, یعنی اس طرف ان کا جھکاؤ تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ دیکھیں تو وہ ملٹری سے ذرا ہٹ کر معاملات چلا رہے ہیں اور وہ بزنس معاملات کے زیادہ قریب ہے. آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو ان کے سب سے قریبی آدمی جو تھے وہ ایلن مسک تھے, کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ چھائے ہوئے تھے میڈیا پہ بھی, وائٹ ہاؤس میں بھی ان کے بہت اثر و رسوخ تھے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب دورہ کیا تو انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا, تو سعودی عرب کے ساتھ تو کوئی خاص ان کے ملٹری معاملات نہیں ہے, زیادہ تر پاکستان کے معاملات ہیں, بزنس کے معاملات, تجارت اس کے نتیجے میں ہونی تھی. حماد صاحب اسی سے جوڑتے ہیں. مجھے تو ملٹری سے زیادہ معاملات بزنس کے معاملات. اب دیکھیں نا, منرل اس ایجنڈے میں تو شامل تھا کہ منرل کے حوالے سے, پھر کرپٹو کرنسی اور ان معاملات سے, تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس ایجنڈے میں اولیت اور جو سرفرست چیزیں تھی وہ بزنس سے جڑے معاملات تھے, چونکہ پاکستان نہ صرف ملٹری حوالے سے سبقت لے جا رہا ہے بلکہ وہ ایک معاشی طور پر بہت آگے کی طرف جا رہا ہے, چونکہ چین اس کو سیکنڈ کر رہا ہے اور دوسرے ممالک جو ایک بلاک کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں جس میں ایران ہے, افغانستان ہے, تاجکستان ہے اور آذربائیجان بھی شامل ہے, اور پھر بعد میں ترکی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, تو اس حوالے سے ایک لیڈنگ پوزیشن پر پاکستان آ چکا ہے. سی پیک پاکستان سے ہو کر گزرے گا, سمندر کا راستہ یہیں سے کھلے گا, عالمی جو معاشی مارکیٹ ہے ایک بڑی مارکیٹ وہ اسی سے سی پیک کی طرف آنے والی ہے. تو مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے تمام معاملات معیشت سے, بزنس سے, ٹریڈ سے اسی سے جڑے ہیں, لیکن چونکہ جو جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں, میڈیا کے لوگ تو وہ ہے نہیں, میڈیا پرسن جھوٹا نہیں ہوتا, وہ حالات کو دیکھ کر اس کا تجزیہ کرتا ہے. تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو چونکہ زمینی حقائق کا, گراؤنڈ ریالٹیز کا نہ ان کو ادراک ہے, نہ یہ تاریخ سے واقف ہے, نہ سیاست اور صحافت کے مزاج کو سمجھتے ہیں, تو انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق اس کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا. ورنہ جیسے کہ قمر چیمہ صاحب نے بات کی کہ بھائی وہ 10 منٹ میں ان کے تمام جنرلوں کو ہٹ کر سکتے ہیں, ان کے اہم انسٹالیشن پہ حملہ کر, تو ان کو پاکستان کی کیا ضرورت
کرتے، اور اگر ان کو کسی نائبر کنٹری کی ضرورت ہو تو پھر تو افغانستان زیادہ سوٹیبل ہے، وہاں باگرام ایئر بیس بھی موجود ہے، وہاں پر ان کے اثر و رسوخ بھی ہے۔ تو یہ اپنی خواہش کے مطابق ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا حقائق سے اور زمینی معاملات سے، زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔